اور تیسری کیٹیگری ہے ولضالین، بھٹکنے والے. دالین کا لفظ جو ہے یہ دال سے ہے، ضاد لام لام. دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو، راستے سے ہٹ جانے کو. اب وہ نا ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو آپ ایگزٹ لے لیں تو کیا ہوگا؟ گئے. ایگزٹ کیوں لیتا ہے انسان؟ لا علمی میں، بھول چوک کر. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ادھر سے مڑنا تھا کہ آگے، تو ہم کہتے چلو پہلے ہی لے لو. گئے بھٹکے کہاں تک؟ میلوں تک. تو دالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق پتا تھا نہ انہوں نے عمل کیا. تو دنیا میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، وہ کون ہے؟ انعمت علیہم. نمبر 2 جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں، وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم. نمبر 3 جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور وہ کون ہے؟ ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. تو سیدھے رستے پہ کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، جنہوں نے تھیری اور پریکٹیکل دونوں کو ساتھ لیا، اور جنہوں نے روڈ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا. وہ ہے انعمت علیہم. علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، عمل کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مبنی ایک کیسٹ ہے اللہ تیرا شکر. تو عبادت جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ مزید آپ اپنے آپ کو اللہ کے شکر کے لیے تیار کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اس کے عبادت گزار ہوں اور شکر گزار ہوں. تو گھر جا کر ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ جب پڑھیں گے تو اس میں معنی پر غور کریں گے. دس از نمبر 1 ہوم ورک. نمبر 2 ٹرانسلیشن پھر دہرائیں گے، اپنے ٹاسک لکھ لیجئے. نمبر 1 سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے وقت معنی پر غور کریں گے. نمبر 2 ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دہرائیں گے. نمبر 3 تفسیر کے نوٹس کا ریویو کریں گے. نمبر 4 یہ جو مصحف ہے آپ کے پاس، اس میں نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے نا، تو کسی بھی قرآن پاک سے یا خود بنا کے با محاورہ رننگ ٹرانسلیشن اس پر لکھ لیں. کہ خالی اسی لیے ہے کہ آپ پھر خود اپنے قلم سے، اللہ نے چونکہ لکھنا سکھایا تو قلم سے آپ جب لکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اٹ ول ہیلپ یو. کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جب میں کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں، بھلے دیکھ کے لکھوں، تو مجھے زیادہ سمجھ میں آتی. پھر ہر آیت پر رک کر کوشچن کریں گے خود سے کہ سمجھ آیا یا نہیں، کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف حمد، واٹ از للہ، واٹ از صراط، واٹ از مستقیم. ہر لفظ پر کوشچن کریں گے خود کو. ٹھیک ہے. کسی سے ڈسکس کریں گے سورۃ فاتحہ کا معنی. دیکھیں یہ سورت وہ ہے نا جو آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ، بچے، آپ کے دوست، رشتہ دار. تو کتنا بڑا آپ کا احسان ہوگا اگر ان کے ساتھ آپ مختصر سا سورت فاتحہ کو ڈسکس کر لیں. عام طور پہ سورت فاتحہ کب پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں؟ جب کوئی فوت ہو جائے. یہ سورت فوت ہونے میں پڑھنی چاہیے یا زندہ ہوتے وقت پڑھنی چاہیے؟ ان بیچاروں کو اب اہدنا الصراط المستقیم کی کیا ضرورت؟ وہ تو کر گئے جو کرنا. آپ کمپیوٹر پر آٹو ریسائٹر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پر سورۃ الفاتحہ کی قرات ڈاؤن لوڈ کر لیں ہر قاری کی آواز میں، جتنے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ریسائٹ آل سورز کو کلک کر دیں اور چلا دیں اور اپنا کام کرتے رہے. اور کبھی ایک رنگ میں سنیں، کبھی دوسرے میں سنیں، کبھی تیسرے میں، اور ہر دفعہ آپ اپنے آپ سے باتیں کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں. خالق، مالک، مدبر، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر آپ پھر ان کی ڈیٹیل دیکھیں، ایک ایک عالم میں کیا کچھ ہے، تو ہمارے تو گنتی سے ہی باہر ہے. لیکن اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.